السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو شہر نشاپور اور وہاں کے مقدس مقامات۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ و کعبہ مولانا حبیب مشہدی صاحب، جو کہ مشہد مقدس میں گزشتہ کئی سالوں سے مقیم ہیں۔ سب سے پہلے ہم قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دی ہے، آپ لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ وقت دی ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم معلوم کرنا چاہیں گے قبلہ یہاں سے قدم گاہ کے لیے کتنے گھنٹے کا راستہ ہے، یا یہ کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ تو از مشهد تا قدمگاه 112 کلومیٹر، تا نیشابور 130 ہے۔ 112 کلومیٹر قدم گاہ کے لیے، اور اندر نشاپور شہر میں 130 کلومیٹر۔ 130 کلو نشاپور شہر۔ اس میں مزید کون کون سے زیارت آج ہم کریں گے؟ نشاپور کے اندر تو بہت زیارت مقامات ہیں، لیکن ہم آج جائیں گے قدم گاہ اور زیارت حضرت امام زادہ محروق اور بیوی شتیتا اور بیوی پسندیدہ اور امام زادہ یحییٰ، اچھا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک پہاڑی ہے کہہ رہے تھے، جو کہ جس میں پوری مشہد نظر آتی ہے، وہ ہے کوسنگی۔ صحیح، تو وہ کتنے کلومیٹر دور ہے وہ تو مشہد سے؟ نواشد کے اندر ہے، شہر کے اندر۔ شہر کے اندر ہی ہے؟ اچھا اچھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مومنین سے کہیں کہ یہاں ایران میں گھومنے کے لیے ٹورسٹ پوائنٹس مشہد کے اندر کون سے ہیں جس میں دیکھنے کی چیزیں ہوں، سرسبز ہو؟ وہاں مشہد کے اندر کوسنگی ہے، تو ایسے باغ غدیر ہے، وکیل آباد ہے، شاندیز ہے، زشک ہے، فردوسی ہے، جہاں پہ ہارون رشید کا زندان ہے، مامون کا شہر توسی سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، خدا آپ کو خیر کرے۔ باغ نادری ہے اسی حرم کے ساتھ، حرم مقدسہ کے ساتھ۔ صحیح ہے جی۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم شہر نشاپور پہنچ چکے ہیں۔ پہلا امام زادہ جو کہ آپ بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں، محمد محروق کے نام سے مشہور ہے یہ امام زادہ۔ ان کے متعلق انشاءاللہ ہم مولانا صاحب سے معلوم کریں گے، یہاں کیسے پہنچے، کب پہنچے، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں ان کا جو مزار مبارک ہے، اتنا بہترین، وسیع، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ خود مزار کے اندر ہریالی ہے، پھر اس کے بعد مزار کے باہر بہترین شاپس انہوں نے رکھے ہیں، ایک چھوٹا سا بازار ٹائپ کا بازار بنا ہوا ہے، یہ آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہریالی دیکھیں، ہریالی، یہ جو ہے شاپس ہیں مزار کے باہر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ابھی مزار میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ ہے سید ابراہیم امام موسیٰ بن جعفر کے نوادوں میں سے ایک نوادہ ہیں۔ اور جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینے سے بلایا اور یہاں خراسان پہنچنے کے بعد ان کو امام کو ولی عہدی دی، تو یہ خبر سننے کے بعد بنی ہاشم کے 450 نفر علوی، جس میں امام زادے بھی تھے، وہ سب آئے خراسان کی طرف سفر کیے، چونکہ امام رضا کو ولایت عہدی ملنے کی صورت میں چونکہ حکومت امام کی تھی، اس خوشی میں آئے تھے سب تاکہ امام کے ساتھ زندگی کریں اور امام کی پشتیبانی ہو جائے اور امام کو مدد کریں۔ لیکن جو ہی یہ ایران پہنچتے پہنچتے امام کی خبر شہادت پہنچ گئی، ان کو مل گئی، تو جب یہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، پھر اس کے بعد مامون رشید نے جب اس کے لیے خبر پتہ چلا مامون کے لیے، تو اس نے جو ہے سب کو پکڑنے کا حکم دے دی، اور یہ 450 نفر کو مامون نے پکڑنے کے بعد ان کو کیا کیا جی، شہید کیا، کسی کو زندان بھیج دیا۔ اس طرح سے من جملہ ان 450 میں سے ایک حضرت سید ابراہیم ہے، جو امام موسیٰ بن جعفر کے فرزندان میں سے ایک فرزند ہے۔ تو ان کے جنازہ بھی شہید کرنے کے بعد حضرت محروق کے قبر مطہر کے ساتھ ان کو بھی یہاں پہ
دفن کر دیا۔ اور ان کا آستانِ مبارک جو ہے سلجوقیان کے زمانے میں تعمیر کیا تھا، پھر مغول کے زمانے میں ویران کر دیا، پھر تیموری حکومت نے کیا ہے جی ان کو دوبارہ بنایا۔ یہ خلاصہ ان کی۔ السلام علیکم۔ یہ شہر نشاپور کے ابتدا جو ہے نا وہ شہر ہے، روستہ اور محلہ ہے، جس کو روستہ معدن کہتے ہیں۔ اور اس روستہ میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ایک فرزند ہے جس کا نام ہے سید یحییٰ بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ شاید یہ امام زادہ جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے مامون نے بلایا تو یہاں مدینے سے آئے تھے، تو امام کے ساتھ شاید یہ امام زادہ بھی ساتھ تھا، لہٰذا یہاں پہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی ہے اور یہاں پہ مدفون ہے۔ اور یہاں پہ ابھی مختلف جگہوں سے داخل ایران کے اندر، ایران سے باہر جتنے بھی شایعان علی بن ابی طالب ہے وہ یہاں آتے ہیں اور اس امامزادہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اور بہترین عالیشان جو ہے حرم مطہر بنایا ہوا اور اندر زری بھی ہے ماشاءاللہ، اور صحن سرا بھی بہت خوبصورت اور زبردست ہے۔ یہ جو ظاہر السرا ہے، جی ظاہر السرا ہے، یہاں ظاہر سرا ہے، جہاں پہ اگر کوئی ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہاں ایک رات کے 50,000 تومان ہے۔ صحیح جی جی سب کچھ ہے یہاں، اس کے اندر جو ہے فیسلٹیز موجود ہے، لہٰذا انشاءاللہ اگر کوئی زائرین آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ سسٹم اور یہ سہولیات فراہم ہے۔ جی ناظرین اکرام، یہ روزہ جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے یہ ابا اصل کا ہے۔ ابا اصل امام رضا علیہ السلام کا خاص صحابی بھی ہے اور محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، صاحب راز بھی ہے، جو کہ امام رضا علیہ السلام جو بھی راز کی بات ہوتی تھی انہیں بیان بتا دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس روزے مبارک کو دکھانے کے بعد اسی نشاپور میں ایک اہل سنت عالم دین، حکیم، ستارہ شناس، ریاضیات کے ماہر، ان کے مزار میں بھی ہم جائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ ذریح مقدس ہے ابا اصل ہروی، امام رضا کے خاص صحابی، امام رضا کے صرف جو نا اسرار بتانے والے افراد میں سے ایک تھا، امین تھا، عالم تھا، محدث تھا اور خاص صحابی تھا، جو امام رضا کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک، یعنی آخری امام کے لمحات جو روح مطہر پرواز ہونے تک مولا کے سرانے میں تھا، وہ ابا اصل ہروی یہ جانتا ہے سب کچھ، اس لیے کہ روایت ہے امام رضا کی جو بھی کچھ مصائب گزرے ہیں ان سے روایت ہے، کہ خود روایت کرتا ہے کہ جب مامون نے امام کو بلایا آخری وقت تو مولا نے فرمایا ابا اصل ہروی جب میں مامون کے دربار سے واپس آؤں گا تو اگر میرے سر پہ ابائے ہو تو آپ نے میرے ساتھ بات نہیں کرنا، سمجھو آج سے اور میرے درمیان میں کیا ہے جی، آپ اور میرے درمیان میں جدائی ہو گئی، میں دنیا سے چلے جاؤں گا، لیکن اگر میرے سر پہ ابا نہ ہو تو آپ میرے ساتھ بات کرنا، سمجھو میں زندہ ہوں۔ جب دربار سے نکلتے امام کے سر پہ ابا رکھ کے نکلا تو اصل ہروی نے سمجھا امام کی بات جو ہے سچ ہے کہ امام مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اور یہی ابا اصل ہروی روایت کرتا ہے کہ امام مامون کے دربار اور امام کے دولت سرا کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا، لیکن 50 مرتبہ امام زمین پہ بیٹھ گئے، 50 مرتبہ اٹھے زہر کے اثر سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صحابی خاص سے امام رضا ہیں،
آپ ان سے مانگیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں مولا امام رضا کے پاس. ہم تو گناہگار ہیں، شاید ممکن ہے ہماری بات مولا تک نہ پہنچے، لیکن آپ کو ہم شفیع قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں امام رضا کے خدمت میں. تو آپ ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں کہ ہم دنیا میں بھی ہمارے اوپر نظر لطف و کرم کریں اور آخرت میں بھی شفاعت کریں. ٹھیک ہے، یہ دعا کریں انشاءاللہ. یہ خاص صحابی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی ان اگر شفاعت کریں وسیلہ ہم قرار دے دیں گے امام رضا کے جوہر میں اور امام رضا کے محضر میں، تو انشاءاللہ امام رضا شاید ممکن ہماری دعاؤں کو قبول کریں. تو یہ اواسل تہاروی یہ ہے، یہ ہرات کے ہیں، اصل افغانستان ہرات سے ہیں اور امام کے خاص خادمین اور صحابی میں سے ہیں. یقیناً ان کے مقام بلند ہے، چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں یہ لوگ. تو انشاءاللہ تعالی اس صحابی بزرگ امام رضا کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ. خداوندہ ہم نے جو کچھ زیارت انجام دیا ہے، زیارت کی ہے، آج نشاپور کے مختلف مقامات میں ہم نے حاضری دی ہے، خداوند ہماری ان حاضرین کو قبول فرما. خداوند ہمیں دنیا میں آل محمد کی ولایت اور محبت کے ساتھ اور قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. السلام علیکم. تو یہ شہر جو ہے تمدن، علم اور فرہنگ کی تمدن کی شہر ہے اور یہاں سے بڑے بڑے جید دانشمند حضرات نکلے ہیں. من جملہ ان میں سے یہی عمر ابن خیام ہیں، یہ ستارہ شناس بھی تھا اور نجوم کے لحاظ سے بھی علم رکھتا ہے، اور بھی دانشمند ہیں، لیکن اس کے نسبت جو ہے وہ اتنے جو ہے نا قابل اور زبردست دانشمند نہیں تھے، اس لیے ان کا کوئی اتنا وہ نام نہیں ہے. لیکن ان کا جو ہے نام ابھی تک ہر دنیا کے گوشے کنار میں جو ہے نام لیا ظاہر سی بات ہے، بین الاقوامی لوگ بھی آتے ہوں گے. احسن جی بین الاقوامی کوئی بھی وزیر آئے ہیں کسی ملک سے، کوئی خاص دانشمند ہے تو یہاں حاضری دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت برادران کے کون سے جو ہے جید علماء کا تعلق اس نشاپور سے ہے؟ بہت سے ہیں. قدیمی احادیث کے لحاظ سے جو ہے نا علم حدیث رکھنے والے بھی بہت زیادہ تھے اس زمانے میں. وہ کتابوں میں درج ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کے پڑھیں گے کون کون سے دانشمند حضرات. نام پروردگار دانا و توانا. بپس سپاس مرتبه بلند علمی و فلسفی، حکیم و منجم و طبیب و ریاضیدان. یعنی یہ شخصیت جو ہے علمی مدارج کے لحاظ سے انتہائی مدارج میں تھے. فیلسوف بھی تھے، حکیم بھی تھے، منجم بھی تھے، طبیب بھی تھے، ریاضیدان بھی تھے. یعنی اس کا بھی یعنی یہ فلسفی بھی تھے. ہاں جی، تو یعنی اہل سنت میں جو نا فلسفہ چلتا تھا، آج کے لوگ فلسفے کو قبول نہیں کرتے. ہاں جی. ٹھیک تو ہے. ان کو رباعی سرائے نامدار بھی کہا جاتا ہے ایران کا، اور اس کا نام جو ہے خواجہ امام حجت الحق ابو الفتح عمر ابن ابراہیم خیام، معروف حکیم عمر خیام، متوفی جو ہے سال 517 ہجری قمری میں ہے. وہ یعنی اتنا پرانا ہے. اچھا. لہٰذا یہ بہت زبردست مسلمین کے لیے اس زمانے میں دانشمند تھے، اور ابھی بھی ان کا نام جو ہے روشن اور نمایاں ہے. جی ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ رہے تھے نشاپور شہر، اور اس میں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہ مقدس مقامات کی زیارت کر رہے تھے، چاہے وہ مقدس مقامات اہل سنت برادران کے ہو یا فقہ جعفریہ برادران کے ہو، سب کو ہم نے دکھا چکے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور مزید اس قسم کے اچھے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ.